بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک بہت بڑے مقدمے کی سماعت سپریم کورٹ میں تھی۔ سپریم کورٹ میں ریفرنس بھی دائر ہو گیا آج کی تاریخ میں، صدارتی ریفرنس کے جو منحرف اراکین ہیں ان کو ووٹ ڈالنے سے پہلے روکا جا سکتا ہے یا ان کے اوپر پہلے ڈیفیکشن کلاز لگ سکتی ہے کہ نہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا مدعا یہ تھا کہ باہر حکومت جو ہے وہ لیت و لال سے کام لے رہی ہے اور ماحول اس طرح کا بنانے جا رہی ہے کہ لوگ ووٹنگ یا ووٹ کا حق استعمال نہ کر سکیں، تو لہٰذا حکومت کو قانون کا پابند بنانا چاہیے۔ یہ سماعت تھی 24 تک، میرا خیال اس کی ہیئرنگ چلی گئی، جی یہی ہوا نا۔ تو اب معاملہ یہ ہے، سادہ سی بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں کہ 8 سے 21 تک پورے 14 دن بنتے ہیں، 21 کو اجلاس طلب، یعنی آج کے دن قومی اسمبلی کا اجلاس طلب ہونا چاہیے تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ پارلیمانی پروسیڈنگز ہیں، تو پارلیمنٹیرین جو ہوتے ہیں ان کی جو بھی کارکردگی ہوتی ہے وہ کسی عدالت میں انٹل انلیس اس وقت تک ویسے تو ہوتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات انگلینڈ میں ہوئی یہ والی کہہ لیں کہ صدیوں بعد، کہ جس میں دیکھا گیا کہ جو اسپیکر کا اقدام ہے وہ کہیں صریحاً بدنیتی کے اوپر مبنی تو نہیں ہے، تو وہ ایک اسی طرح کی تھا معاملہ کہ انہوں نے ایڈجرن کر دیا تھا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے، تو وہ عدالت نے اجلاس دوبارہ کروایا تھا۔ تو خیر، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمان کے اندر کے معاملات ہیں وہ پارلیمنٹیرینز کو ہی یہ جو ہیں وہ، کیونکہ پارلیمان سب سے مقدم سب سے محترم ادارہ ہے اور اس کو اپنی عزت کا خود سے پاس کرنا چاہیے۔ لہذا عمران خان صاحب سے تو خیر کسی بھی خیر کی توقع نہیں ہے، اور ان کے اسپیکر سے کس طرح سے ہوگی، تو وہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے، بڑی اندر کی بات ہے، اور آپ کو یہ سن کر ہنسی آئے گی۔ عمران خان صاحب کی سوچ کے اوپر آپ کو ماتم دل کرے گا کہ میں کروں یا ہم ماتم کریں اجتماعی طور پر کہ یار یہ کس طرح کا بندہ ہے، یہ کس طرح کا وزیر اعظم ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ریشنلی نئی چیزوں کو دیکھتے، ریشنل نہیں ہے، مطلب ان کی سوچ جو ہے وہ لاجک سے ہٹ کے ہے۔ وہ کیا ہے اصل چیز؟ یہ ہے، میں کل بھی کوئی بتا رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کی جب کابینہ کے اجلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کابینہ تو نہیں کہنا چاہیے، کچن کیبنٹ کہہ لیں، یا اپنی جو پولیٹیکل پارٹی یا سیاسی جو ان کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ جو گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں، تو وہاں صرف ایک ہی بندہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں، اور وہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ سی ہوتی ہے، اور پوری کابینہ کا یا پوری جو ان کے جو رفقائے کرام ہیں، سیاسی رفقائے کرام، ان کے جو چہرے ہیں وہ لٹکے ہوتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب ان کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں، تم لوگوں کو نہیں پتہ، آپ جائیں بس ڈیفینڈ کریں۔ یا تو یہ بہت بڑے فنکار ہیں یا پھر بہت بڑی خود فریبی کا شکار ہیں۔ اب خود فریبی کیا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں اپنے ایک کزن کی آپ کو بات کرتا ہوں، سیکنڈ کزن ہے میرا۔ وہ بیچارہ مطلب کہہ لیں کہ حالات اچھے نہیں تھے، اور تو انہوں نے ایک دن کیا ہوتا ہے کہ گھر میں ہمارے جو محلے کا باورچی ہے، وہ جو نہیں ہوتے یہ کیٹرنگ والے، وہ آئے، تو انہوں نے آ کے نا دیگیں اتارنی شروع کر دی، پکی پکائی دیگیں، 14 دیگیں۔ تو وہ میرے کزن کے ابا جی، میرے جو مطلب ہمارے بزرگ جو ہیں وہ باہر نکلے، انہوں نے کہا ایک کتنی دیگا نے، انہوں نے کہا جی یہ وہ ٹھڈا بڑا منڈا ہے نا تقیر شاہ، وہ آرڈر دے کے گیا سی۔ انہوں نے کہا جی وہ مطلب انہوں نے فون کیتا، تو اب وہ فون نہیں اٹھا رہا، اب وہ جناب رات کو گھر بھی نہیں آیا۔ اب وہ دیگوں کا جو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا، بانٹی شانٹی محلے میں، مطلب 14 دیگاں، سر غریب آدمی کے گھر 14 دیگیں ادھر آئے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ خیر وہ دیگیں تو انہوں نے بانٹی، وہ جناب اگلے دن جو ہے وہ چہرے لٹکے کے ساتھ شرمندہ آیا، تو تقیر شاہ سے نا ابا جی نے دلا جتی رہی، اور دیگاں تیری کتا پیا سی، دیگاں کا دیا تو منگائیاں سی۔ انہوں نے کہا بس چپ۔ اچھا جی، اب وہ بڑا مطلب بڑی لمبی کہانی ہے۔ وہ پتہ یہ چلا کہ تقیر شاہ صاحب نے پائن نے کوئی کسی کے کہنے کے اوپر نا وہ پرائز بانڈ نہیں ہوتے، وہ نمبر، ایک دور تھا وہ نمبر خریدتے تھے، پیکٹ ملتے تھے، وہ جوا ہوتا تھا، آکڑا شکڑا ہوتا تھا، پتہ نہیں مجھے تو اس کی چیز ٹرمنالوجی کا بھی نہیں پتہ۔ تو پرائز بانڈ نہیں خریدے تھے، نمبر خریدے تھے۔ تو ان کو کسی جس کے کہنے پہ خریدے تھے، اس نے کہا تھا کہ تیرا پرائز بانڈ نکلنا ہے فلاں تاریخ نو، تو تیرے سارے مسئلے ٹھیک ہو جان گے۔
تو وہ جناب اس نے اس تاریخ کو پیش کی جا کے، وہ کیٹرنگ والوں کو 14 دیگوں کا آرڈر دے دیا ہوا تھا، تو وہ دیگیں آ گئی، پرائز بانڈ نہیں نکلا۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ مجھے لگتا ہے یہی کچھ ہونا ہے کہ ان کو چونکہ روحانیت کے اوپر بڑا ان کا یقین ہے، روحانیت کے اوپر یہ یونیورسٹیاں دیکھیں روحانیت میں، مجھے روحانیت سے انکار نہیں ہے، روحانیت اور یہ جھاڑ پھونک تویز گنڈے اس میں فرق ہوتا ہے، اور یہ عملیات میں فرق ہوتا ہے۔ روحانیت ایک ڈفرینٹ چیز ہے، انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے۔ آپ نے اگر وہ غنیت الطالبین پڑھی ہے، اگر آپ نے جو ہے کشف المحجوب پڑھی ہے، اس طرح کی جو چیزیں اگر آپ پڑھیں تو وہ تو روحانیت تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ پھر آپ جا کے کہیں پر آپ کے جناب وہ کوئی کھڑکیاں کھلنا شروع ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ انٹائرلی ڈفرینٹ ایک سبجیکٹ بھی ہے اور دنیا ہی الگ ہے اور بہت مختلف دنیا ہے، تو اس سے میں تو انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ، میں اگر یہ کہوں کہ وہ مطلب ان کے جو حرکات و سکنات ہم ماضی کی دیکھیں کہ کس طرح کر کے وہ پاک پتن پر جا کے وہ سجدے فرما رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کے اوپر کر رہے ہیں۔ ایک بندہ جس نے شادی ہی اس بنیاد پر کی ہو کہ جناب کوئی تویز گنڈا کوئی عمل ہوگا تو جناب وہ میرے جو ہیں رکاوٹیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، میرے ذائچے بدل جائیں گے، ستاروں کی چالیں بدل جائیں گی، تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جس دن عمران خان صاحب نے اپنی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنی تھی نا، مجھے اس دن لگا تھا کہ پائن فارغ ہو گئے ہیں۔ اب وزیر اعظم تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے مرضی ہے کہ جس کو چاہے اقتدار دے، جس کو چاہے اس سے اقتدار چھین لے۔ اب اس کو کوئی تعبیر کرے کہ میں جناب فینے وہ پوری رات فلاں نے میرے لیے چلا کاٹا تھا ایک ٹانگ پہ اوپر کھڑا ہو کے، تو پھر وہ اقتدار پھر جاتا کیوں ہے؟ ایک سوال ہے۔ میں اگر ریشنل ہو کے سوچوں تو یہ تو دنیاوی تراکیب ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے کوئی وہ ٹگڑم کی، کوئی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے نا کہ انسان کو اس کی کوشش کا ملتا ہے۔ تو بہرحال میں اگین جو ہے وہ عقائد اور اس پر نہیں جانا چاہ رہا، میں محض ماضی کے واقعات آپ کو گنوا رہا ہوں اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب کے سجدوں سے لے کے ان کی شادی، بلکہ شادی سے لے کے سجدوں تک، اور سجدوں سے لے کے انگوٹھی تک، اور انگوٹھی سے لے کے 6 اکتوبر تک، 6 اکتوبر والا بھی معاملہ یہی تھا نا کہ اینڈ پہ بات جو سامنے آئی تھی کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی اگر میں فلاں صاحب کو تبدیل کر دیتا ہوں تو جناب وہ فلاں جو ستارہ ہے وہ نحوست والے خانے میں داخل ہو جائے گا، اور ویسے بھی وہ چاند گرہن کے سورج گرہن دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، تو یہ 1 مہینے تک ہمیں ڈیلے کرنا ہے۔ اور پھر لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ میں بڑا ریشنل ہوں، میں بڑا پریکٹیکل ہوں، میں نے ایک بات دستور کی اور قانون کی تھی، اور جو یہ ڈیلے ہوا ہے وہ بیسیکلی میں اپنا اختیار استعمال کر رہا ہوں، ایکسرسائز کر رہا ہوں پرائم منسٹر کے اختیارات، اور پھر میں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پائن کے سے تھلے نہیں لگ رہے ہیں جی۔ تو جناب وہ جتنے نام آئے تھے سمری میں، ان کا میں نے ٹیسٹ لیا، انٹرویو لیا، ان سے میں نے جناب ہر طرح کے سوالات پوچھے، پھر میری تسلی ہوئی، اور پھر مجھے لگا کہ نہیں، باجوہ صاحب نے جس کا نام چوز کیا ہے وہ بندہ ٹھیک ہے، جنرل انجم نواز، میرا خیال یہی نام ہے جی، ندیم احمد انجم، سوری معافی چاہنا۔ دیکھو نا، یہ ہوتا ہے پروفیشنل آدمی کے ساتھ، نہ ہی لوگ بھول جاندے ہیں جی، تو آئی ایم سوری، ورنہ کوئی اور باقیوں کے تو نام ہمیں ازبر یاد ہیں۔ یہ جنرل صاحب کی شرافت ہے کہ وہ اپنا نہ نام روز خبر میں آیا ہوتا ہے اور نہ ان کی تصویر چل رہی ہوتی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی جو ہے نا گالم گلوچ بریگیڈ اور ان کی ایس ایم ٹی جس کو سوشل میڈیا ٹیم، وہ یاد کروا دے گی پوری کی پوری، وہ جنرل صاحب کی تصویریں لگا کے ان کو نیوٹرل ہونے کے تانے دے رہے ہیں۔ تو خیر، میں یہ بات کر رہا تھا کہ مطلب عمران خان صاحب کا ماضی، کہ انہوں نے 6 اکتوبر والا سین بھی اسی لیے کروایا، اور پھر کہا کہ جی یہ 21 نومبر کو جا کے ستارے میرے ٹھیک ہوں گے، تو 21 نومبر کو نوٹیفیکیشن ہوگا، اور وہ کیا، لیکن ستارے تو نہیں ٹھیک ہوئے، گردش میں آ گئے۔ تو اب سننے میں پھر آ رہا ہے، یہ خبریں چل رہی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے یہ خبریں درست ہیں یا اہمی کوئی لوگ جو ہیں وہ بے پرکی اڑا رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے پاس اس طرح کی براہ راست کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ اس بار یا ایک بار پھر عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ مطلب اپریل تک کھچ ترو کے معاملہ لے جاؤ تو ست خیران ہے، مطلب اپریل میں آپ کے ستارے جو نا وہ پھر باہر نکل آئیں گے،
جو وہ نوست کے خانے میں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، اب یہ بات جو ہے وہ مزاح کا خیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑے سے منطق اور دلیل، حتیٰ کہ آپ جتنے مرضی آپ کے رجحانات جو ہیں وہ مذہب کی طرف مائل ہوں، ان سب باتوں کے باوجود دیکھیں مصیبتیں اللہ نے ٹالنی ہوتی ہیں۔ سارے دن اللہ پاک کے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ دن جمعے کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ اس دن اللہ کی عبادت جو ہے وہ ذرا زیادہ ہوتی ہے، جمعے کی نماز ہوتی ہے، اور وہ ایک سوشلی جو ہے وہ پوری سوسائٹی کا جو کنیکٹ جو ہے وہ، یا کہہ لیں کہ رابطے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ایک اجتماع ہوتا ہے نا جمعے کا، تو اس میں بھی یہی حکمت ہے۔ تو معافی چاہتا ہوں، تو ہمارے لیے تو سارے دن جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں، اور حکم اللہ پاک کا ہے۔ تو اب اللہ پاک کے حکم کو صدقے اور زکوٰۃ سے، تو صدقے سے، زکوٰۃ تو خیر ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے، کہ صدقے سے جو ہے آنے والی مصیبتوں کو، جو ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا، جو ہے اللہ کے غصے کو جو ٹھنڈا چیز کرتی ہے، وہ ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ صدقہ ہے، خیرات ہے۔ تو بھائن جڑے نے وہ راتی دیوا بال کے بنیرے تے رکھ دیو، جی کسی باوے نو سوئیاں مار دیو، اچھا جی وہ جو بنی گالا کو راستے جاتے ہیں، ان راستوں کے اوپر جتنی بیریاں ہیں، ہر بیری کے اوپر لال رنگ کی ٹاکی لگا دو، اور پھر اس کے اوپر وہ بھی بنی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، اگر آپ دیکھیں لوگوں نے اس کے اوپر نیوز رپورٹ بنائی ہوئی ہیں، رپورٹس بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر۔ تو اس طرح کے ہیں شغل مغل عمران خان صاحب کی جو اعتقاد ہے، وہ کتنا ذوف ہے وہ پوری قوم جانتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات دل کو لگتی ہے کہ خان صاحب کا کیا ہے، لاجک تو ہے نہیں وہاں پہ۔ تو ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی چلا جناب اور کوئی اس طرح کی کوئی کہانی سنا دی گئی ہو۔ میں نے نا پھر ایک بڑے معروف نجومی ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ وہ اسٹرالوجسٹ کہتے ہیں اس کو شاید، جہاں تک مجھے نہیں پتہ، ہم تو ان کو دیسی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ ستاروں کی نجومی، ستاروں کا جو علم رکھتے ہیں، ستاروں سیاروں کا۔ میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار کہ پتہ نہیں، یہ میں نے ان کو بتایا کہ جی کہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ مجھے نہیں پتہ، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے ان کا ذائچہ نکال کے دیکھا ہے۔ میں نے ان کو ٹائم دیا تھا، انہوں نے پھر وہ ٹائم شائم کے اوپر وہ نکالا ذائچہ شائچہ جو بھی وہ کرتے ہیں، تو ان کا ذائچہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ ان کے جو ستاروں کی اب پوزیشن ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیا پوزیشن ہے۔ وہ آج سے 60 سال پہلے تھی ان کی، یعنی جتنا نیش ٹائم اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر آیا ہوا ہے، یہ ان کے اوپر تقریباً 60 سال بعد آیا۔ ان کے ستاروں کی جو پوزیشن ہے یہ 60 سال پہلے اس طرح کی تھی، لیکن 60 سال پہلے وہ بچے ہیں، وہ پریکٹیکل لائف میں نہیں تھے، لہٰذا وہ امی کو یا ابا جی کو کٹ شٹ پہنی ہوئے گی، سکولوں کے ٹیچراں کو کٹ شٹ پہنی ہوئے گی، اس طرح کے وہ جب نوست ہوتی ہے کہ مطلب کرکٹ کھیلنے گئے ہیں آؤٹ ہی ہوئی جا رہے ہیں، یا گلی کے بچے جو ہیں وہ پھینٹ چڑھی جا رہے ہیں، تو وہ ہوتا ہے نا برے دن۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی پوزیشن ان کی 60 سال پہلے تھی۔ اب ان کی پوزیشن جو ہے وہ 15 مارچ سے وہ گڑبڑ ہونا شروع ہوئی ہے، شدید نیش، نحوست، یہ ان کا کہنا ہے جو نجومی ہے۔ میں نام نہیں ان کا بتاؤں گا، نام بتانے سے مجھے انہوں نے خود منع کیا ہے۔ اچھا اس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے، لیکن انہوں نے خود منع کیا ہے اور ان کے آپ میرا نام نہیں بتائیں گے۔ تو 15 مارچ سے ان کے جو ہے نا جی 4 سیارے وہ کہتے ہیں، وہ مارس، یہ میں اینک لگا لوں، یہ میں نے نوٹس لیے ہوئے تھے، مارس، پلوٹو، وینس، اور یہ جو ہیں یہ اور مرکری اور مون، یہ آلموسٹ 1 2 3 4 جو سیارے ہیں ان کے، وہ 90 اسکوائر کے اوپر ہیں، 90 ڈگری اسکوائر کے اوپر ہیں۔ یہ بڑی خوفناک وہ کہتے ہیں کہ پوزیشن ہوتی ہے ستاروں کی۔ اور جو قمری برج ہے، اب مجھے بالکل نہیں ان چیزوں کا اندازہ، میں نوٹس لے کے بھی صحیح طرح ان کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ مجھے سمجھ زندگی میں پہلی دفعہ میرا ان چیزوں کے ساتھ میں نے وہ تھوڑا سا انٹریکٹ ہوا ہوں، اس ایشوز کے اوپر میں نے تھوڑی سی بات چیت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں قمری برج میں جو سورج ہے وہ ان کے 12ویں گھر میں داخل ہو چکا ہے، اور 12ویں گھر میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تباہی پھر گئی۔ اگر سورج جو ہے وہ پہلے گھر کی طرف اس کا رجحان ہو، وہاں پر روشنی پڑ رہی ہو، تو پھر آپ جو ہوتا ہے آپ کی گڈ لک ہوتی ہے، آپ مٹی کو ہاتھ ڈالیں گے سونا بن جائے گی،
یہ وہ اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ 14 اپریل سے ان کے ستارے جو ہیں وہ ان کی پوزیشن چینج ہونا شروع ہوگی. صرف چینج ہونا شروع ہوگی، مطلب یہ نہیں کہ خطرہ ٹل جائے گا. جس طرح گریجولی آپ کہہ لیں کہ ایک مریض پڑا ہوا ہے آئی سی یو میں، تو جب اور پھر وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، تو وہ جب ایک خاص جو نمبرز ہوتے ہیں وہاں پر آ کر وہ کہتے ہیں کہ اب مریض جو ہے یہ اسٹیبل ہونا شروع ہوگا. تو وہ اسٹیبل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مریض اٹھ کے ہاکی نہیں کھیلنا شروع کر دینا، ریکور کرنا شروع کرتا ہے. تو یہ ریکور کرنا شروع کریں گی ان کی قسمت، یہ نجومی صاحب کہہ رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ کسی نے کہا ہے کہ اپریل تک چلے جائیں، ڈیٹ کسی نے نہیں بتائی کہ اپریل کا ہی مہینہ ہے تو اپریل تک چلے جائیں. حضور اعلیٰ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے عقائد ان کی جگہ کے اوپر وہ کتنا ان کا ذوف کا شکار ہیں، وہ اس حوالے سے یہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانے، اللہ پاک جانے. میں صرف پریکٹیکلی، میں چونکہ ایک پولیٹیکل سائنس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو میں صرف اور صرف پولیٹیکل سائنس کی ہی بات کروں گا. یعنی کہ پولیٹیکل سائنس میرا خیال ہے کہ جتنی بھی سائنسز ہیں ان میں سے سب سے جو ٹیڑھی ہے نا سائنس، باقی تو بڑی لاجیکل ہے نا، کہ یہ فزکس کے مطابق یہ قلم ہے، اب اس کی جزیات، اس کے ایٹم تک جب آپ جائیں گے تو آپ اس کو تشریح کر سکتے ہیں، آپ اس کو کھنگال سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، لاجیکل. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح میتھ ہے، یعنی جتنی بھی سائنسز ہیں وہ بڑی کنکریٹ آپ کو بات بتاتی ہیں، ٹھوس، دو ٹوک، تیسری چیز نہیں کوئی ہوتی. پولیٹیکل سائنس یہ چونکہ انسانی رویوں کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہے، تو اس میں ذرا جو کہہ لیں کہ اس میں غلطی کی گنجائش بہرحال باقی سائنسز سے 100 گنا زیادہ ہوتی ہے. یہ بھی ایک اپنی جگہ پر حقیقت ہے. تو لہٰذا میں پولیٹیکل سائنس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہم جو بات کریں گے وہ سائنس کی کریں گے، اعتقادات کی، روحانیت کی، ایمانیات کی بات نہیں کریں گے. تو سر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کتنا کا کھینچ کے لے جائیں گے اس معاملے کو. ایک ہی پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پر ایک ہی معجزہ ہوگا پولیٹیکل سائنس کے علم کے مطابق، روحانی نہیں. میں روحانی معجزہ نہیں کہہ رہا، میں خالصتاً دنیا داری کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ہی معجزہ ہوگا کہ اللہ پاک کا حکم ہو اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اچانک سے یو ٹرن لینا پڑ جائے کہ نہیں، غیر جانبداری چھوڑنی ہے اور عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ہے. بھاڑ میں جائے اپوزیشن اور بھاڑ میں جائے پاکستان کی پوری قوم، بھاڑ میں جائے مہنگائی یا خوشحالی، ہم نے جناب یو ٹرن لینا ہے اور عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ہے. یہ کوئی میرا مطلب ٹرک آ کے وجہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں، کوئی امریکہ کا یا کوئی میزائل آ کے گرے، کوئی وہ نیٹو شٹو کا کہ جی کے میزائل سے مراد یہ ہے کہ کوئی بڑا پریشر آ جائے کہ نہیں بھائی عمران خان چاہیے. اچھا، اب اس کی اگر آپ نے تعبیر یہ نکالنی ہے کہ عمران خان صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ سازش رچائی جا رہی ہے، تو آپ کی مرضی ہے، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اثر پاکستان کے ظاہر ہے کہ انہی کا لے گی جو ان سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں. سادہ سی بات ہے، میں اس کو یوں تعبیر کر رہا ہوں، میں کسی سازش سے نہیں کر رہا. اگر عمران خان صاحب کے سسرال والے، وہ جو میرا مطلب ہے سابقہ سسرال کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کوئی چینل چھیڑتے ہیں اور کسی طرف سے کوئی وہ پریشر کریٹ کرتے ہیں تو پھر یہ والی صورتحال ہو سکتی ہے. ادروائز 2 دن آگے کیا 2 دن پیچھے کیا، مطلب یہ میں چلیں ہم یہ بھی ہائپوتھیٹیکلی سپیکنگ کہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ 13 اپریل تک جو ہے وہ عمران صاحب کے گردش ستارے شدید گردش میں ہیں، نیش پنا بہت کھل رہا ہوا ہے، اور وہ جو کیا کہتے ہیں مایوسی ہے وہ جناب گھگرا پہن کے عمران خان صاحب کے بنی ہوئے گالا والے گھر میں ناچ رہی ہے. اور جہاں جہاں عمران خان صاحب جاتے ہیں وہ نحوست کے جو ہوتے ہیں موکل یا جو بھی ان کو کہتے ہیں وہ سائے، وہ جو بھی وہ جناب گھگرے پہن کے ناچ رہے ہیں آگے پیچھے، اور خان صاحب جو ہیں وہ شدید خطرے میں ہیں. تو کسی طریقے وہ 13 اپریل تک معاملات لے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوئے گا؟ پھر بھی کچھ نہیں ہونا، پھر بھی علم نجوم کے مطابق وہ ریکور کرنا شروع کریں گے. تو پائن آئین تو بڑا سیدھا سا ہے، لاجیکل بات کریں نا پولیٹیکل سائنس کی،
کہ پائن آپ نے وہ جو 21 سے 25 کے درمیان 4 دن نکالے ہیں وہ بھی بڑا آپ نے کوشش کر کے نکالے ہیں. اب کیا زیادہ سے زیادہ ہوگا کہ وہ غیر معینہ مدت تک اجلاس ملتوی کر دیں گے تو کیا اپوزیشن آپ کے خیال میں انہوں نے تازہ جو ہے وہی میرا مطلب ہے کوئی میں وہ پھر بات کروں گا تو 2 بندے مجھے نا ٹینشن دے دیتے ہیں. ایک ہیں وجاہت مسعود صاحب, دوسری ہیں ماروی سرمد. وہ فون کر دیتے ہیں کہ تم بات کرتے کرتے یہ صرف کہاں سے لے آتے ہو. میں چوڑیاں لی گل کر لگا تھا کہ انہوں نے کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. چلے میں یہ بات نہیں کرتا, وہ صنفی معاملے کے اوپر ہمیں نہیں جانا چاہیے. میں یہ کہہ دیتا ہوں تو کیا مطلب یہ کہ جو اپوزیشن ہے یہ چھٹی لے کے چلی جائے گی, یہیں پہ موجود رہے گی نا, وہ بھی تو کچھ کریں گے. تو کھیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ستاروں سے آگے نکل چکا ہوا ہے, اور عمران خان صاحب کے ستارے علم نجوم موکل شوکل جو ہے وہ آئی ڈاؤٹ کہ وہ مل کے بھی جو ہے وہ یہ جو دستوری معاملہ جو پروسیجر شروع ہوا ہے یہ اس کو چند دن تک ڈیلے کر سکتے. اتنا ڈیلے نہیں کر سکتے کہ بس اپنی من مرضی کر لیں, من مانی کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا. لاجیکل ایک منطقی انجام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ووٹنگ ہونی ہے, آج نہیں تو کل. میں نے وہ جو سیاسی معجزہ ہو سکتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی بہت زیادہ انٹرنیشنلی کوئی پریشر آئے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کی یا اس کے اوپر, اور وہ صرف نہ صرف فون کریں بلکہ وہ پھر جناب اپنی آئی کے اوپر آ جائیں اور جناب وہ سب کے جو ہے نا وہ کشتوں کے پشتے لگا دیں. پھر جا کے یہ والی کارروائی رکے گی, تھمے گی, عمران خان صاحب بحال رہیں گے یا اپنے کرسی کے اوپر قائم رہیں گے. ادروائز عمران خان صاحب کے بچنے کے کوئی امکان نہیں ہے, نہ کوئی موکل بچا سکتا ہے اور نہ کوئی میرا مطلب ہے وزیر. اللہ کی ذات بچا سکتی ہے, اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے, باقی اللہ جانے اور اللہ کی باتیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.